تو تھی سکتا ہے التماس ہے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اپنے ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی عزیز ساتھ فی کل ساتھ من ساتھ الہل ونہار ولی محافظ مقائد ناصر و دلیل بین انہتا تسکن ورزقت و ونبت مقیم فی طویل بسول اللہ محمد و آل محمد واجل فرج کہنے آل محمد صلوات بآواز بلند پڑھو ولاوی ایک صلوات پڑھو مل کے سارے احباب دعا ہے وارث کائنات والی تے ساری نوکری اپنی بارگاہ قبول فرما امام حسین بادشاہ ذاکرین دی نوکری سائیں دی بارگاہ قبول ہوئے جڑے مرحومین دے سالے ثواب واسطے پھوڑی بھی چھائی گئی ہے انہوں نے درجات بلند ہو قبر روشن ہوئے یہ سارے صاحبان دی صلاح ہوئے تو میں نجف دیوالی دی تاریخ شروع کروں صلیب عشق پہ چڑھنے کے رنگ اچھے ہیں صلیب عشق پہ چڑھنے کے رنگ اچھے ہیں کلندروں کی مودت کے ڈھنگ اچھے ہیں اور دلوں میں بغض ولایت کا رکھنے والوں سے 1000 درجہ علی کے ملنگ اچھے ہیں مہربانی بابا دلوں میں بغض ولایت کا رکھنے والوں سے 1000 درجہ علی کے ملنگ اچھے ہیں مولد ذاکر تشریف فرمائن ممبر دے چاچا خادم حسین میرے بھائی شہزاد بھی بیٹھے کیونکہ کافی ذاکرین آمنے مولد پڑھن والے ارادہ میرا ایویں ہے مجلساں دی کثرت جشن دے ایام میں جناب کو انتظار نہ کرنا دوسرے قصیدے سنوانا آباد رہو تھوڑے بیڑے رسدے ہوں میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں درد دل سوز جگر دیدہ نم رکھتا ہوں درد دل سوز جگر دیدہ نم رکھتا ہوں ابو لکھتا ہے کہ دل کی قوت کے لیے ذکر خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتا ہوں مل کے حیدری دل کی قوت کے لیے ذکر خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتا ہوں اور محسن نقوی یاد ہے کہ دنیا ہے عقائد کے تصرف کا تماشا دنیا ہے عقائد کے تصرف کا تماشا محشر اسے کہتے ہیں جو عادل کی گلی ہے ارے دوزخ تو ہے من کنتو کے منکر کا محلہ اور جنت وہ جزیرہ ہے جہاں ذکر علی ہے جنت وہ جزیرہ ہے جہاں ذکر علی ہے ایک قطع میں بزرگاں دی نظری کرنے میں مجلس بزرگی پڑے پرجوش بیٹھن کہ بتلا گئے میدان میں حبیب ابن مظاہر بتلا گئے میدان میں حبیب ابن مظاہر شبیر کا عاشق کبھی بوڑھا نہیں ہوتا مہربانی بابا شبیر کا عاشق کبھی بوڑھا میں ہن قصیدہ دی زمین کھڑا بنینا یہیں آکھو بھئی تل کھڑا بند ہے ذاکر پہ پنڈال پورا ہوئے مجمع کا روخ تے پہنچے تو سوزی اٹھاؤ چاچا خادم حسین ایک شاعر آدھا ہے
کہ جتھاں بھی کہ محفل کہ مجلس کوئی مومن موالی حبدار میرے پیر علی دے نام دا نعرہ لاوے وہ آدھے وقت مومنہ واسطے واجب نہیں بلکہ اوجب ہے کہ جواب دے وچ اندے نال رل گئے کریں اس دی وجہ یہ ہے کہ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے کیوں کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جاتے ہیں مہربانی کرو کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جاتے ہیں میرے خیال ہے جو میں قصیدے تے پہنچا میرے بھائی نال میں وعدہ کیتا ہے بھائی نواز نال مجلساں دی بھی کثرت ہے وعدہ پورا ہو گیا تے ہن کوشش میری ہے کہ تھوڑے ٹائم میں مجلسی میں پوری پڑھی ونجے قصیدہ پڑھوں آؤ بھائی کوئی فتح کا نعرہ لائے پہلے وہ پڑھو جائے اتنے والوں چلو جی اچھا نصری ذاکر ڈھیر آسن میرا ارادہ ہے اتنا ہی ٹھیک ہے پر میں زیادہ قصیدے ہی پڑھا ونجا ابھی تو ذکر درود و سلام ہونا ہے جہاں کے شاہوں کو غلام ہونا ہے اور میں پاؤں کر کے کبھی اس طرف نہیں سویا کہ اس طرف سے ظہور امام ہونا ہے سلامت رہو پہلا قصیدہ پڑھو یہ امام زمانہ دیامت ہے قصیدہ اپنے بادشاہ کو سڈ مارن لگا ایک نعرہ سنا سکتے ہو سارے رل ہم ہیں منتظر مولا پردہ کبھی اٹھاؤ گے 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 ہم بھی دیکھیں ہمت علی تیغ کب چلاؤ گے سلامت رہو تو آدھے وہڑے وزدے راویں کوئی تشریح دی تھی مجمع جو لوڑ ہی نہیں پہلا شعر پڑھنا چاہتا آنکھیں تھک گئی ہیں اپنی اور دیر ہے کتنی آنکھیں تھک گئی ہیں اپنی اور دیر ہے کتنی آنکھیں تھک گئی ہیں اپنی اور دیر ہے کتنی کرنا ہے کتنا انتظار چہرہ کب دکھاؤ گے بہت مہربانی جناب میں کوئی انتظار نہیں کر رہا بابا اگلا شعر ہی پڑھنا ہے قائم دے سامنے ہاتھ جوڑ کے دست بستہ ہو کے اگلی گزارش کیتی ہے دور مشکلیں ہوں گی صرف رحمتیں ہوں گی دور مشکلیں ہوں گی صرف رحمتیں ہوں گی دور مشکلیں ہوں گی صرف رحمتیں ہوں گی کعبہ پہ پھر اپنے ہاتھ سے علم کب لگاؤ گے
آباد رہو. ایک صلوات باواز بلند پڑھو. پڑھو خیبر والا پہلے. سلامت رہو. قصیدہ میں جناب کو ایک نایاب سنواونا ہے. محمد علی گوہر صاحب دا لکھو ہے قصیدہ چونی آلے دا. تو جنہاں دا ایک قصیدہ میں تو کو پہلے سنوایا ہے. ایلی ایلی ورد پکا نہیں تے پھنس جائیں گا. وہ جندے وچ ایک مصرع آیا ہے کہ اپنی نیاز تو گھٹا نہیں تے پھنس جائیں گا. وہ جندے وچ میں اپنے سینئر ذاکران دے کو ہاتھ جوڑے ہیں بھائی غریب مومنہ نال رعایت کرو تو انہوں تو نیازہ تھوڑیاں گنو. اندھے وچ چاچا میں آکھا آئی بھائی وہ نیازہ والی جیڑی ساری کسا رہے میں انہوں کو آکھا آئی کہ غریبہ نال نیاز دے رعایت کرو تے جیڑی ساری کسرہ ہیں امیرہ تو کڑو. تو ایک اور صاحب دا لکھو ہے قصیدہ. اس دا موضوع کہ خیبر دا میدان 39 دن گزر گئے. فوج ساری لڑ دی رہی تے خیبر فتح نہ ہویا. پیغمبر دستار لائی. نبی گل کی تھی پالنے والا اگر لڑا کے یہ رہ گئے تو خیبر سارے ہتھوں ویندے. اگر لڑا کے یہ رہ گئے تو خیبر سارے ہتھوں بابا ویندے. آواز قدرت ہے میرے حبیب گھبرا کیوں گئے تو ہی اسے کو ساڑھ مار جڑا نبیوں تو مشکل کشا ہے. علی کو ساڑھ پیغمبر اعلان کی تھا کہ انشاءاللہ کل ساری فتح ہے کیونکہ رسول آکھے کل میں علم انکو ریسا جڑا مرد ہو سی. حیدری جڑا مرد ہو سی جڑا پیڑ دے وچوں بھجا کڑا نہیں. بس اعلان دی دیر ہے پیچھے سارے پاسے تا جشن شروع تھی گئے. مرحب اپنے قلعے دی چھت تے اتے کھڑا آئی. اس ایک سپاہی کو بھجائے ہوا کہ پتہ کرا کل تک تے نہ سا ہی نہیں آندا. آج کیا ہوئی جو سارے حالات ہی تبدیل ہو گئے جشن شروع تھی گئے. وہ تھوڑی دیر بعد سپاہی والا ہے اس کے پتہ کر رہے ہیں محمد اعلان کیتا ہے کل کو جوان بھی آنا ہے. تے انہوں اعلان ہویا کھڑے بے تیرے قلعہ فتح کرے سی. اس کے اسے تا تنخواہ ڈھیر دیتی ہیں جلدی کر نجومی کو سر کے گھنا اسے تا حساب کروں کون جوان ہے کتھوں پہ آن دے پہنچ سی کے ڈھیٹا ہے مل کے حیدری بھائی جان نجومی آگے. اس کے حساب کر محمد اعلان کی تے کل کو جوان بھی آن دے تے پروں وہ جشن کھڑے کریں دیں. وہ دن کل اسا قلعہ فتح کرے سو سکے ہونے جا حساب کریں دیں. اس بابا کتاب کھولیے ایمیں ڈٹھے تے والا فوراں کتاب بند چکی تھی. اس کے حساب کروں آکے حساب تھی گیا ہے. اس کے کیویں نجومی آکھے مرحب اگر بھجے تا جان بچ دیئے. اگر بھجے تا جان بچ دیئے. مرحبا ہے جڑا نہ بھجے نجومی آدھے مرے. محمد اعلان کی تا جوان آیا جڑا نہ بھجے تا مرسی. ہو سکے تے کو میرا نہیں پتا میں کیڑا وڈا جنگ جو ہوں میں کیڑا وڈا بہادر ہوں میں کو آدھیں بھاج. ہو سکے میں تو تے کو نہیں آدھا بھاج. کتاب تیں کھلوائیے تو جیویں دے حالات میں پیارے تھا تو کیا تیرا پیو ہی بھجے. حیدری محمد اعلان کیتے تو جوان آیا. ہو سکے میں بھاج ونجا ایک مجبوری ہے. ہو سکے کیڑی مجبوری مرحبا کے بندے ڈھیر کھڑے ہیں تو میرے قریبہ گل میں کانچ کرے سا. ہو سکے رسا ہوا کہ میں بھاج ونجا یہ ہزاران دی تعداد کافرہ عورتاں یہ بیٹھی ہیں انہوں نے کل دف ہیں انہوں دف بگامنے ہیں اسے ساز دوتے میں لڑنا آئی. ہون میں سویرے میدان دے وچو کنڈ کر کے بھجا ویندہ ہوا تے جنا میرے پیچھو ہک ہوئے سن دے بیٹھے ہو پیچھے انہاں دی لانت کون جھلے سی. ہو سکے لانت تو پیا ڈر دیں وہ آکھے لانت تو ڈر دیں. نجومی آکھے بندے دا پوتر بن لانت تو نہ ڈر. 39 دن گزر گئے پرلے پاسو تیرے تو ڈھیر وڈے وڈے جنے بھاج گئے جڑے بھجن انہوں لانت دی پرواہ ہی نہیں کی تھی. بسم اللہ حیدری اب سمجھ آتی پئی ہے. ہو سکے جڑے بھج دے نا وہ لانت دی پرواہ نہیں کریں دے.
بھاج بھاج امیر افضل راکڑ دے درجات بلند ہوئے راکڑ صاحب پڑھ دیں کہ خیبر دی جنگ دا 77 یا 38 میں دے آئی تے دو بندے وکھرے ہو کے ایک خجی تلے گئے کھڑے ہیں جڑے چپ کر گئے میں عربی کھڑا پڑھ دا دو بندے خجی تلے گئے کھڑے ہیں میں کو نہ آندے ہیں میں چاہندہ نہ بہو جڑے تو سوچی بیٹھے بندے ہاں نہیں انہاں ہی جو وکھرے گئے کھڑے ہیں ایک بندے نال والے کو آکھا ہے جیڑی صلاح میں بڑائی کھڑا نا فوج ساری جڑی کھڑی والا حملے تے انشاءاللہ جے کرتا ہے میرے مشورے تے کیتا عمل تو سویرے ناشتے دے ٹائم ہی میں کو دعا بیٹھا کرے سے ہو سکے کیویں ہو سکے فوج جڑی کھڑی ہے حملے تے والا ونجوں ہیں تے تو اتھا بیٹھا ہے میں قریب تھی کہ دیکھ آیا یہودی غضبناک ہوئے کھڑے ہیں یقیناً آج تیر اندازی بھی ہو سی تو ہو سکے میں کیا کر رہا ہوں ہو سکے میں تے کوئی مشورہ دے منا ہے پیسا کو نال ونجنا تو پوسی لیکن قدم بڑے آہستہ رکھنے بڑے جمع کے قدم رکھنے جو باقی یہ ساری فوج سارے اگو گزر ونجے تو میں آخر تے رہ ونجوں ہو سکے این دا کیڑا فائدہ ہو سکے فائدہ ہی فائدہ ہے ایک قلعے تک ویسن مرحب سامنے تھی سی وہ تو ساری فوج والا پیچھا بھجڑا چونکہ تو میں ہو سو ساری فوج تے آخر تے اسا جتھا کھڑے ہو سو اتھا منہ پیچھا چپھی رہ سو تے جڑے بھج دے آندے ہو سن انہاں دے اگو تو تے میں ہو سو جیڑا کو تیر لگ سی پچھلے دی کانڈے تھے اسا بالکل محفوظ ایک لڑاکے دے کول ایک بندہ گیا رشتہ دار ہے ہو سکے یار گھر ہی بڑا سونا بنا گی دئی تے زر دولت پیسے ڈھیر سارا اکٹھا چکی دئی میں تو کو دے دھا رہے ہیں تو جنگا چمائندہ رہے تو ہن میں تو کوئی تھوڑی ہون بھی دے دھا پیا میں کو تو نہیں دس دا تے کو کتھائیں کو تلوار دا زخم ہوئے ہو سکے تو بادشاہ حالیہ گلہ کرے نا تلوار دا زخم اون کو لگتا ہے جڑا جنگ درمیان گھس کے تے جنگ کرے ہو سکے تو کیویں لڑے وہ آکھے میں تو خطرے والی جا تے نیڑے ہی کرنا گیا اسا تو ساری زندگی میں باہر ہی باہر رہ گئے ہو سکے چلو تلوار دا زخم نہیں لگا تے یہ جو تیران دی بارش تھیندی آئی کتھائیں تے کوئی تیر دی نوک چوبھی ہویا ہو سکے تو وقت بادشاہ لیاں گلہ کریں دیں تیر اون کو لگتا ہے جڑا تیر کو مٹھا بھجے جیڑا تیر تو پہلے تیر تھی میرے خیال میں ہن قصیدہ پڑھا گلہ تو شروع تھائیاں تو بات مقصد نہیں میرے بھائیاں دا اہتمام قبول ہوئے تاں وہ گل اتھا آئی کہ نجومی تے مرحبا آمنے سامنے وہ جائے تو مو حساب کیتا تے گل کی تھی مرحبا آکھے کہ یہ کوئی پتھر دی پڑی دے نال بادھ دیو یہ تنخواہی سارے کول گھندہ ہے تے اس دا مقصد ہے جیڑا میں حوصلہ بچائی کھڑا یہ تو وہی ختم کریں دے وہ کو پتھر دی پڑی دے نال بادھ ریتا گئے ان دیو جڑیاں کاپیاں کتاب ہیں وہ ایک چھوٹے شاگرد سمیٹی ہیں وہ شاگرد ساریاں کتاباں سمیٹ کے اتھا ہی آ بیٹھے جتا استاد بدھا ہویا ہے وہ سان کے نجومی دے سامنے ہاتھ جوڑیں کہ ہولے ہولے اسا کے ماسٹر صاحب وہ کیوں اپنی جان دا دشمن بن گئے اسا کہ میرا پوتر گل یہی ہولے کر میں تو حالے ساری گل کیتی نہیں جی میں تو گل حساب آندھی پئی ہے اگر اومے دے سائن ہم تو مرحب میں کو اتھا ہی قتل کرا چھوڑیا سن دے پہ ہو اسا کہ انہوں کو جو نہیں میرے سائن دے کو میں کو تو حال دیو نجومی پیاد کوئی فتح دا نعرہ لاغیا ہے انج لگ دے انج لگ دے انج لگ دے انج لگ دے کوئی فتح دا نعرہ انج لگ دے انج لگ دے کوئی فتح دا نعرہ انج لگ دے انج لگ دے کوئی فتح اچھا میں کٹ کے ویکھیاں فالا اج بدل گیاں نے چالا میں کٹ کے ویکھیاں فالا اج بدل گیاں چالا تاہی حالوں بے حالا کوئی ہر شے اتا اڑا گیا ہے انج لگ دے ایویں نہیں آخر تو یک زباں ہو کے نعرہ حیدری تے میں پہلا مصرع پہ پڑھ دائیں تھی کہ مجبور نجومی موسم دا حال سنایا تھی کہ مجبور نجومی موسم دا حال سنایا آج رات میں خوابج تک آئے کوئی نواں جوان ہے آیا آج رات میں خوابج تک سنے کوئی نواں جوان ہے آیا تاری
تاریخ دیاں 17 تو ای قلعے دے کل درہ تاریخ دیاں 17 ای قلعے دے کل درہ ان خیبر دے پتھرہ تو او علی علی کروا گیا ہے ان لگ دائے مہربانی بابا او علی علی کروا گیا ہے انج لگتا ہے مرکزی شعر تو میں ہون پڑھنا ہے میرا پیر علی میدان دے وچ بابا مرحب پہنچا سامنے سنی عالم دین آدھا کہ مرحبا کھوار کر جواب دے وچ میرے بادشاہ فرمایا کہ عقل کو ہاتھ مار جڑا سادہ وار ہے تو خدا دے غضب دا روجھا نہ ہے حسرت رہے ویسیا پہلے وار تو کر گھن وہ آدھے ایک نہیں مرحب 2 بار کیتن اور ایڈو ہے وار میرے پیر علی اپنی ڈھال دے اتے روکن ہون میرے بادشاہ دیواری ہے میدان دے وچ واراں دا تبادلہ ہویا ہے تے اٹھیے دھوڑ یہودی بھاج پائے انہاں وانج کے نجومی کو پتھر دی پڑی دے نالو جدا کیتا انہاں آکھے میدان دے وچ دھوڑے سمجھ نہیں پیاندی جو فتح کے کو ملی ہے دیکھا تو حساب کرتے دسا اوسا کے حساب پیچھے ہو سن پہلے میں کو اے دساؤ پہلا وار کے کیتا ہے انہاں کے ایک نہیں مرحب 2 وار کیتی کھڑے اوسا کہتے ہون انہاں کے سچ پوچھ دیں تواری تا علی دی ہائی واری علی دی ہائی اوسا کے حساب پیچھے ہو سن پہلے میں کوئی رسو میدان دے وچ تساں آپ علی دا ہاتھ اٹھتا ڈٹھا ہے انہاں کے جی ہاں ڈٹھا ہے اوسا کے وقت حساب دی لوڑ ہی نہیں ہاتھ ہی اٹھے آئے اتا علی سمجھو ہے قہر جلیدہ حیدری سلامت رام انہوں مرحب قتل ہوئے انہوں قلعے تے ایک یہودی اعلان کی تو اعلان ہی سنائے پہلے نجومی دی گل سنو پیاد ہے ہاتھ ہی اٹھے آئے اتا علی دا سمجھو ہے قہر جلیدہ ہاتھ ہی اٹھے آئے اتا علی سمجھو ہے قہر جلیدہ حالات تو ہی میں لگ دائے ہو گیا وار علی دا حالات تو ہی میں لگ دائے ہون اعلان سن ہو گیا وار علی دا ہر بھارا دے ہر ہولا پیا آکھے مولا مولا ہر بارات سنے سنے پیا آکھے مولا مولا ہر پاسے پائے گی رولا کوئی مرحب کو پھڑکا گیا ہے ان لگ دائے ان لگ دائے کوئی مرحب کو پھڑکا گیا ہے انج لگ دائے ایک قصیدہ اور پڑھ دوں چونکہ میں مصائب تبرکہ نہیں پڑھ سا ایسا شابان دے ایام میں مصائب بہت تھوڑا پڑھ دوں یہ قصیدہ ایک اور سن گئے ٹھیک ہے بابا یا رب ہر دم بھلی ہوئے یا رب ہر دم بھلی ہوئے کرم دی نظر سولی ہوئے ملہ اج کل چوری پوندہ ہی اندے گل وچ ٹلی ہوئے پتہ نہیں لگتا نا میں کنوں پیان آؤ نظم سنا ہوں لوگوں آج میں اس انسان کی آؤ نظم سنا ہوں لوگوں آج میں اس انسان کی آؤ نظم سنا ہوں لوگوں آج میں اس انسان کی آؤ نظم سنا ہوں لوگوں آج میں اس انسان کی آؤ نظم سنا ہوں لوگوں آج میں اس انسان کی آؤ نظم سنا ہوں لوگوں آج میں اس انسان کی آؤ نظم سنا ہوں لوگوں آج میں اس انسان کی آؤ نظم سنا ہوں لوگوں آج میں اس انسان کی آؤ نظم سنا ہوں لوگوں آج میں اس انسان کی آؤ نظم سناؤ لوگوں آج میں اس انسان کی آؤ میں ثانی پڑھسا انشاءاللہ لطف حاصل میں اس انسان کی آؤ نظم سناؤ لوگوں آج اچھا میں اس انسان کی جس نے دفنہ ڈالی ساری نسل ابو سفیان کی یا حسین زندہ باد 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 یا حسین زندہ باد
یا حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد یا حسین قصیدہ نال پڑھوا گھنو زندہ باد مت اس مجمع دے وچوں کو سوزی نکل آندا ہوئے زندہ باد یا حسین 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 زندہ باد یا تشریح ہے کوئی نہ زندہ باد اتھوں میں مصرع پڑھساں یا امام حسین دی آمد دے حوالے نال حسین زندہ باد یا ہاں حسین زندہ باد عصمت کی آغوش میں پاک امیر کا ایسا بیٹا ہے جس کو پاک محمد نے تطہیر میں آپ لپیٹا ہے ابھی ابھی آیا ہے بیٹا کیا حد ان کی شان کی ابھی ابھی آیا ہے بیٹا کیا حد ان کی شان کی پاک مسلح پر بیٹھی ہے پاک بہو عمران کی یا حسین زندہ باد 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 بابا اگلا شعر پڑھو زندہ باد واقعہ تارے سنائے مسجد نبوی سجدے دے وچ رسول تے کن تے اوتے حسین دا آونا یا حسین زندہ باد 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 بابا توجہ زندہ باد یا حسین زندہ باد سارے صحابی سجدے میں ہیں حق ولی ہے سجدے میں پاک نبی کی مسجد ہے اور پاک نبی ہے سجدے میں پاک نبی کی مسجد ہے اور پاک نبی ہے سجدے میں پشت پہ خوشبو آنے لگی ہے کلیوں کے سلطان کی خوشبو آنے لگی ہے کلیوں کے سلطان کی اب تو عزت اور بڑھے گی اللہ کے قرآن کی یا حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد یا حسین زندہ ایک بھجایا بیچا یا حسین زندہ باد 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 یا سلامت رہے زندہ باد یا حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد یا حسین اتھاؤں رخ پیا بدلائیں نا یا حسین 3 شبان تو 4 شبان تو پیانا بلکہ اردو چھوڑ کے سرائکی تے پیانا یا حسین زندہ مثلا یا حسین زندہ باد علم صدا ایمان ہے جنت دا سامان ہے 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 علم صدا ایمان ہے اچھا سامان ہے علم تجھیڑا منہ پھیرے سمجھو نسل سفیان ہے یا عباس زندہ باد 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 یا ابا ایک شعر پڑھنے یا ابا تے مصرع ہے بزرگاں واسطے زندہ باد جڑے جلوس تے وچ سخی عباس دا علم چاہندے دوجا شعر یا ابا زندہ باد میں مصرع تے وچ رسائے سا بھئی علم چاہ کے سارے بزرگاں دے وچ تبدیلی کیڑی آندی ہے ہاں زندہ باد علم نو چاہ کے بڑھیا تے بھی آ جاندی ہے پھر جوانی سنے 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 علم نو چاہ کے سیون میں شہباز نے کیتی ہے سلطانی
جیڑا علم نو ویکھ کے سڑدا 100% بے ایمان ہے جیڑا علم نو ویکھ کے سڑدا 100% بے ایمان ہے 2 نمبر نہیں علم کو چمدا نسلاں دی پہچان ہے یا عباس زندہ باد یا عباس زندہ باد یا عباس زندہ باد یا عباس زندہ باد وسداراں میں تیری دھیاں دے پردے سلامت ہوئے قصیدے میں ڈھیر پڑ گئے دو بند سنو چاہ انہیں پاک بیبیاں دی غربت دے جنہاں دے پیکے کائنات دے وارث دھیاں کفنہ واسطے سکھ دیا رہی ایک توق دے وچ دو قیدی سید ایک توق دے وچ دو قیدی سید تے اس رنگ دی قید نبھا گئے رومن آلے کربل تو گھن کے شام تئی تے زنجیر سجاد کو کھا گئے سمجھ کے رومے بسم اللہ آباد رامے ایک دفعہ بل سونا کربل تو گھن کے شام تئی تے زنجیر سجاد کو والا پرسہ قبول ہوئے صدقے تھی وہاں کھا گئے باندھ دے وچ بابا شاعر ایک موازنہ کیتا ہے بہوں فرق سجاد تے باکر دے وہ کیویں سانجھاتا ہو گھنڈا گئے رومن آلے ڈٹھے پیو نے پوتر دے ساؤ کے تائی یکدم کمر جھکا بابا یہ مجبوری ہے جو سجاد دی کمر جھک گئی ہے ایک بند ہور سن گنو خیر بھائی جان آخری وین میں کو نہیں پتا جو لکھانا لکھا ہونے لیکن کوئی خون دے قلم نال بند لکھا گے اس ٹائم دا دوجہ بند شاعر لکھتا ہے ایک چھوٹا قیدی بازار دے وچ تے آنکھ پیو کو قدم ٹکا ہے ہو تو قدم چہنے میڈا قیدی بابا میڈے تنگ تھی ویدن سہا سونا پورسا نہیں تائی پوتر دا سوال سن گی تھی پیو دا جواب سن تو میں سلام کرا آباد رامے ہویا کیا ہے رات واد گئی پوتر دی گل سن کے وہ آنکھیں باکری آپ رسائے سیادہ دے جے میں رک دا بازار دے ویج تھی سیاہ زخمی آن دی ماں سیادہ دے مکانہ دیا چھتا تے عورتہ چڑیا ہوئی ہیں جنہ پتھرانال جھولیا بھریا ہوئی ہیں ناراض نہ ہوئے میں کھڑ نہ سکتا